بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والے حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفات لازمہ کا تفصیلی بیان جاری ہے۔ 10 متضادہ صفات آپ حضرات نے پڑھ لی ہیں، اور 10 متضادہ صفات وہ ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ مثال کے طور پر ہمس کا الٹ جہر ہے، اور جہر کا الٹ ہمس ہے۔ ہمس میں کہتے ہیں آواز مخرج میں ذوف کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس جاری رہے، اور اس میں کہتے ہیں کہ آواز مخرج میں قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس کا جاری رہنا بند ہو جائے۔ لہذا یہ دونوں ایک دوسرے کے الٹ ہو گئیں۔ 3 نمبر پہ صفت شدت آپ نے پڑھی۔ صفت شدت کا معنی سختی ہے، ایسے ہی ہمس کا معنی پستی، اور جہر کا معنی بلندی، شدت کا معنی سختی۔ اور شدت اور توسط ان دونوں کے علاوہ رخوا ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ان تینوں کا ایک جوڑا ہے، اس لیے یہاں نمبر نہیں دیا گیا۔ اصل صفات یہ دونوں ہیں، شدت اور رخوت۔ لہذا شدت کا الٹ رخوت ہے۔ مثال کے طور پر حروف شدیدہ اجدو کا قطبتا اور حروف متوسطہ لن عمر، ان دونوں کے علاوہ رخوا ہیں۔ تو یہاں پر یہ آگے چیزیں آ رہی ہیں، میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو لہذا شدت کا معنی سختی، رخوت کا معنی نرمی، اور توسط میں کہتے ہیں کہ جس طرح شدت میں آواز مخرج میں قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز بند ہو جائے، رخوت میں کہتے ہیں کہ آواز مخرج میں ذوف کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز جاری رہے۔ توسط اسے کہتے ہیں یہ جو ان دونوں کے درمیان ہے، کہ اس میں نہ پوری طرح آواز بند ہو نہ پوری طرح جاری ہو۔ اسی طرح نیچے استعلا جو ہے صفت، اس میں آواز یعنی جو آپ کی زبان کی جڑ ہے یہ اوپر کے تالو کی طرف اٹھتی ہے، جس سے یہ حروف موٹے ہو جاتے ہیں۔ اور استفال میں کہتے ہیں نیچے رہنا، زبان کی جڑ اوپر کے تالو سے نیچے رہتی ہے، جس سے یہ حروف باریک پڑے جاتے ہیں۔ لہذا استعلا استفال کے الٹ ہے، اور استفال استعلا کے الٹ ہے۔ اسی لیے ان تمام 10 صفات کو متضادہ کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ اور اتباق زبان کے درمیان اوپر کے تالو کو لپیٹ لے، اور انفتاح میں یہ ہے کہ زبان کا درمیان اوپر کے تالو سے جدا رہے۔ تو لہذا یہ دونوں ایک دوسرے کو الٹ ہو گئیں۔ اسی طرح اذلاق ہے۔ اذلاق کا معنی سہولت اور آسانی۔ یہ جو حروف ہیں یہ والے 6، یہ اذلاق جو ہے یہ آواز مطلب آپ کی زبان جو اپنے مخرج میں سہولت اور آسانی کے ساتھ لگے، تو سہولت اور آسانی کے ساتھ جب لگتی ہے تو اور یہ 6 کے 6 حروف جو ہے یہ کنارہ سے ادا ہوتے ہیں، اور کنارہ جو ہے وہ زبان کا کنارہ بھی ہے اور ہونٹوں کا کنارہ بھی ہے۔ تو لہٰذا اس میں 3 حرف جو ہیں حروف شفویہ ہونٹوں کے کنارہ سے ادا ہوں گے، اور لام نون را جو اس میں ہے وہ زبان کے کنارہ سے ادا ہوگا۔ اور اسی طرح اسمات مضبوطی اور جماؤ کو کہتے ہیں، کہ یعنی اس میں سہولت اور آسانی ہے اور ان میں مضبوطی اور جماؤ ہے۔ یعنی آواز جو یعنی زبان جو اپنے مخرج میں لگے مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ لگے، تو اس میں سہولت اور آسانی ہے، اس میں مضبوطی اور جماؤ ہے۔ لہذا یہ 10 نمبر پر صفت ہے۔ تو یہ 10 کی 10 صفات جو ہیں یہ ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ 10 کی 10 صفات جو ہیں یہ ایک دوسرے کی الٹ ہیں، یعنی کوئی اپنا صفت جو ہے 2 صفتیں یہ آپس میں ملتی نہیں ہیں، ایک دوسرے کے بالکل الٹ ہیں۔ تو اسی طرح اب ہمس والے جو حروف ہیں وہ 10 ہیں، اور ان کے علاوہ یہ جو ہیں وہ 19 ہیں۔ تو شدت والے حروف 8 ہیں، اور ان کے علاوہ 16 ہیں۔ توسط کے حروف 5 ہیں، لہذا یہ 5 اور 8 ہوئے 13 کے علاوہ 16 بچ کے رخوا ہو گئے، اور یہ جو 13 ہے یہ شدیدہ اور متوسطہ ہیں۔ مستعلیہ حروف 7 ہیں، مستفلہ حروف 22 ہیں، مطبقہ حروف 4 ہیں، منفتحہ حروف 25 ہیں، مصمتہ حروف 23 ہیں۔ لہذا جو ماموسہ حروف ہیں وہ فحثہ شخص سکت ہیں، اور آپ جب صفت میں پڑھا ہی کہ اس میں سانس جاری رہتی ہے، لہذا آواز مخرج میں ایسے ذوف کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس جاری رہے،
اور لہذا ان حروف کو محموسہ کہتے ہیں کیونکہ ان کے صرف ہمس پائی جاتی ہے، اور اسی طرح جن حروف میں صرف جہر ہو ان حروف کو مجہورہ کہتے ہیں، جن حروف میں صرف شدت ہو ان حروف کو شدیدہ کہتے ہیں، جن حروف میں صرف رخوت ہو ان حروف کو رخوہ کہتے ہیں، اور توسط جن حروف میں ہو ان کو متوسطہ اور بینیہ کہتے ہیں۔ عربی کی کتابوں میں بینیہ بھی لکھا ہوا ہے۔ لہذا استعلا جن حروف میں صفت پائی جائے ان کو مستعلیہ کہتے ہیں، اطباق جن حروف میں پائی جائے ان کو مطبقہ کہتے ہیں، اور انفتاح جن حروف میں پائی جائے ان کو منفتحہ کہتے ہیں، اطلاق جن حروف میں پائی جائے ان کو مطلقہ کہتے ہیں، اصمات جن حروف میں پائی جائے اس کو مصمتہ کہتے ہیں۔ لہذا یہ نام صفتی نام ہیں: محموسہ، مجہورہ، شدیدہ، رخوہ، متوسطہ، مستعلیہ، مستفلہ، مطبقہ، منفتحہ، مطلقہ، مصمتہ۔ یہ حروف کا نام ہے، یہ کہ ان میں محموسہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں ہمس پائی جاتی ہے، مجہورہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان میں جہر صفت پائی جاتی ہے۔ لہذا یہ نام صفات لازمہ کے ہیں، اور حروف کی تعداد ان میں جتنی جتنی آ رہی ہے وہ یہ ہے، اور یہ مجموعہ ہے تمام صفات کا، یہ جو آگے ذکر کیا گیا ہے۔ عام کتابوں میں جو ابتدائی کتابیں ہیں ان میں یہ والے جو ہر الٹ صفت، جو ہر دوسری صفت، یعنی جہر کا جو مجموعہ ہے، رخوت کا جو مجموعہ ہے، اور اسی طرح استفعال کا جو مجموعہ ہے، انفتاح کا جو مجموعہ ہے، اور اسمات کا جو مجموعہ ہے، یہ تمام مجموعے ابتدائی کتابوں میں اکثر ذکر نہیں ہے، وہ طلباء خود نکالتے ہیں۔ لہذا آپ کی آسانی کے لیے یہاں پر لکھ دیے گئے کہ حروف محموسہ فحثہ شخص سکت ہیں، اور حروف مجہورہ عطم وزن قارئ ذی عض جد طلبہ ہیں، اور اسی طرح حروف شدیدہ اجدو کا قطبتہ ہیں، اور حروف رخوہ جو ہیں خذ، غص، حض، فض، شوص، ذی، ساہن، یہ والے حروف ہیں، کلمات ہیں۔ حروف متوسطہ لن، عمر ہیں، اور حروف مستعلیہ خص، قن، قل ہیں، اور حروف مستفلہ ثبت عز من یجود حرفہ اذ سل شکا، یہ والے حروف مستفلہ ہوئے، اور اطباق میں جو حروف مطبقہ ہیں وہ صاد، ضاد، طا، ظا ہیں، اور حروف منفتحہ 25 ہیں: من وجد، اور اسی طرح ساعتاً فزکا حق لہ، اپنا یہاں پر ہے شرب غیثن، یہ والے حروف منفتحہ کہلاتے ہیں، اور اطلاق سے 6 حروف مطلقہ، فر من لب، مطلقہ حروف، اور اسمات میں حروف مصمتہ 23 ہیں: خذ، غش، ساخط، صاد، ثقة، اذ وعظہ یحضک، یہ حروف مصمتہ ہیں۔ لہذا اس میں آواز میں پستی ہے اور اس میں بلندی ہے، اور ان حروف میں سختی ہے، ان حروف میں نرمی ہے، اور یہ نہ نرمی نہ سختی، اور یہ ہر حال میں موٹے حروف پڑھے جاتے ہیں، اور یہ والے باریک ہیں، اور ان میں زبان کا درمیان اوپر کے تعلق کو لپیٹتا ہے۔ لہذا یہ جو اس صفت شدت میں صاد، ضاد، طا، ظا ہے نا، وہ والا اجدو کا قطبتہ نہیں، اس میں نہیں ہے، استعلا میں ہے، سوری، استعلا کے اندر جو صاد، ضاد، طا، ظا ہیں وہ ادھر بھی ہیں، لہذا ان میں مطلقاً موٹے ہیں، اور یہاں احتیاط کرنی ہے کہ ان کو مزید موٹا کرنا ہے، لہذا یہ اقوا ہوئی ہے اور یہ قوی ہوئی ہے۔ تو اس صورت میں یہ ان میں ڈبل صفت جو ہے قوی آ گئی، تو لہذا ان حروف میں مزید احتیاط کریں، انہیں مزید موٹا کریں۔ اور یہ جو اطباق ہے اس میں زبان کے درمیان اوپر کے تعلق کو لپیٹے، اور انفتاح میں نہ لپیٹے، اور اطلاق میں سہولت اور آسانی ہو ادائیگی میں، اور اسمات میں مضبوطی اور جماؤ ہو۔ لہذا یہ تمام جو آپ نے پہلے 10 صفات پڑھی ہیں جو ایک دوسرے کے الٹ ہیں، ان کا ذکر
जदूल की शक्ल में मैंने कर दिया है, लिहाजा मैं तो मेहनत से काम चला रहा हूँ, आप किस मेहनत से चला रहे हैं इसका मुझे इल्म नहीं है, क्योंकि अभी मैंने एक आम वीडियो डाउनलोड करके अपने चैनल पे चढ़ाई है तो माशाल्लाह 113 बंदों ने सुन लिया उसको, लेकिन अपनी जो इस्लाह करनी है कुरान पाक की, ख़ुद पर मेहनत करनी पड़ती है, इस तरफ तवज्जो बहुत कम है। 25-30 आदमी मेरी वीडियो सुन रहे हैं, तो लिहाजा हर आदमी इस वक्त ये चाहता है, मुझे लगता है कि वो कहता है कि कोई ऐसी चिप हो या कोई ऐसा मेमोरी कार्ड हो जिसमें हर चीज़ डाउनलोड करके दिमाग में डाल दी जाए, हमें मेहनत न करनी पड़े। जैसे वो उलमा हज़रात और मदारिस और तलबा इकराम की फजीलत मेरे चैनल में वो जो देवबंद में मदरसा है वहाँ के प्रिंसिपल बयान कर रहे हैं, तो उसको तो बहुत सारे लोगों ने सुना, लेकिन जो अल्लाह की कलाम को सीधा करने के लिए मुझ जैसा फ़कीर लगा हुआ है, वो आप लोग ख़ुद अपनी ज़ात पर मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए 25-30 आदमी तो सुनते हैं और बाकी मेरे ख़्याल में टच करके छोड़ देते हैं, वो नहीं सुनते। वो इसलिए नहीं सुनते कि वो अपनी इस्लाह नहीं करना चाहते। तो अपनी इस्लाह करने के लिए ख़ुद अपनी ज़ात पर मेहनत करनी पड़ेगी, तवज्जो करनी पड़ेगी, फिर अल्हम्दुलिल्लाह आप जब कुरान पढ़ेंगे तो आपको भी इज़्ज़तें नसीब होंगी। हर बंदा आलम इस्लाम में एक शख्स को सुनकर पसंद तो करता है कि ये शख्स बहुत आला कुरान पढ़ता है, ये बहुत अच्छा पढ़ता है, लेकिन ख़ुद अपने आप को अच्छा कम लोग बनाते हैं, दूसरों को पसंद करते हैं, अपनी ज़ात को बनाकर दूसरे के लिए पसंदीदा इंसान नहीं बनते। लिहाजा कोशिश करें हर बंदा अपनी ज़ात पर मेहनत करके कुरान को बेहतर अंदाज में पढ़े, ताकि आपकी आवाज़, आपके अल्फाज और आपके साज़ को सुनकर लोग आपको पसंद करें। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।